آپ نے کہا کہ شادی میں لفافہ نہیں دینا چاہیے، تو کیا شادی میں خالی ہاتھ جائیں یا مٹھائی یا کوئی گفٹ لے کر جائیں؟ اگر سب مٹھائی لے کر جائیں تو ضائع ہوگی، کچھ بھی نہ لے کر جائیں، خالی ہاتھ جائیں، کھا پی کے واپس آ جائیں. اس نے آپ کی دعوت کی، آپ نے تھوڑی کی ہے اس کی دعوت. اور اگر آپ کا کوئی اتنا ریلیٹیو ہے قریب میں جس کا گفٹ دینے کا دل، جس کو گفٹ دینے کا دل چاہ رہا ہے، تو بعد میں چھپڑ میں الگ سے دے دیں، اس موقع پہ نہ دیں، کیونکہ یہ تو رسم چل پڑی، رسم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بھائی آپ کو دولہا سے اتنی محبت ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے گفٹ دینے کا، تو خالی ہاتھ جائیں، کھا پی کے واپس آ جائیں، بعد میں اس کو کوئی گفٹ دے دیں. صحیح ہے نا؟ وہ آپ کا مسئلہ ہے. دلہن کسی خاتون کی سہیلی ہے، فرینڈ ہے، تو بعد میں اس کو چپکے سے گفٹ دے دیں. چپکے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل مارکیٹ میں. اتنے لفافے کم بخت دولہا لے لیتا ہے، ولیمے کا سارا خرچہ نکال آتا ہے. اس کا نام ولیمے کا ہوتا ہے، اصل میں جوا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آر یا پار، یا تو نقصان ہوگا یا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. ایک پلیٹ جو ولیمے کی ہے نا، 500 روپے ریٹ چل رہا ہے اس کا. یہ جو ولیمے پہ بلاتے ہیں نا آپ کو، یہ فری میں نہیں ہوتا. کم سے کم ایک پلیٹ کی قیمت کتنی ہے؟ حالانکہ ہوٹل میں سستا مل رہا ہے، یہ ایک پلیٹ کم از کم 500 میں دے رہا ہے وہ آپ کو. اور نام کیسے ایسے ٹائی وائی لگا کے بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرا ولیمہ ہے، آپ تشریف لائیے. وہ بھائی ولیمہ نہیں ہے، آپ کی دکان ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ولیمہ تھوڑی ہے، یہ آپ کی دکان ہے. آپ لفافے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، لوگوں سے کھلا رہے ہیں. یہ تو بوفے ہے، یہ بھی کھا سکتے ہو، وہ بھی کھا سکتے ہو. آپ نے کہا یہ ہو گیا بھائی. اب دیکھو کلچر کی تو بات، اب لوگ مجھے بولیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. عورت کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے. فتویٰ آیا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتے. یہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے. واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی طرف سے لوگ فتویٰ بنا بھی شائع کر رہے ہوتے ہیں. عورت شادی کے بعد شوہر کا نام لگا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، جو اسلامی کلچر کے زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ باپ کا نام ہی لگے، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے. تو اس میں باپ کی تعظیم بھی ہے. کچھ چیزیں ہم نے گوروں سے لی ہیں. گوروں میں جب شادی ہو گئی تو باپ کا رشتہ وہ بالکل اس کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو پرانے زمانے میں، اب تو شادی نہیں ہو رہی ان کے یہاں نا، ٹھیک ہے نا. جہاں ہو رہی ہے تو وہ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. تو باپ سے نسب چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باپ کا نام ہے. قوم باپ سے ملتی ہے، شوہر سے تھوڑی ملتی ہے. گوروں میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ قوم بھی وہ شوہر والی لگا دیتے ہیں. باپ پٹھان ہے تو بیٹی کیا ہوگی؟ پٹھان ہوگی. شوہر چاہے پنجاب کا ہو، شوہر باپ پنجابی ہے، پنجاب والا ہے، تو بیٹی کیا ہوگی؟ ارائی ہیں، یا پنجاب میں جو مختلف قومیں ہیں، راجپوت ہے، کوئی بھی ہے، تو بیٹی کیا ہوگی؟ ارائی ہوگی، راجپوت ہوگی. شوہر چاہے جس قوم کا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے. تو قوم بھی ابا والی، وہ کبھی بھی قیامت تک چینج نہیں ہو سکتی. اور نام بھی ابا والا، تاکہ نسب ہو. لیکن آج کل ایک جو ڈاکومنٹس میں بھی ایک مجبوری ہے، شوہر کا نام لکھوانا پڑتا ہے پاسپورٹ وغیرہ میں اور ان سب چیزوں میں، پھر وہ آسانی ہوتی ہے. جائز بہرحال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، باپ کا نام ساتھ لگائیں اور شوہر کے خانے میں شوہر کا نام ڈال دیں. آئی بات سمجھ؟ جیسے کسی بچی کا نام عائشہ ہے اور ابا کا نام ستار ہے فار ایگزامپل، تو اس کا نام رکھتے ہیں عائشہ ستار بس. اور پھر یہ پورا نام ہو گیا اس کا. اور پھر کاغذات میں اس کے شوہر کا نام مثلاً سلیم ہے یا وسیم ہے، کچھ بھی ہے، تو عائشہ ستار. اور زوج میں کیا آ گیا نادرہ کے سرٹیفکیٹ میں؟ زوج بھائی ستار بھائی. ستار بھائی خوش ہو رہے ہوں گے، یار میری ایک اور زوجہ مل گئی مجھے. تو زوج میں ستار ڈال دیا، تو وہ یعنی پاسپورٹ میں یا اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش اسی کلچر کو فروغ دینے کی کریں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to